اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون إلا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الوارثون الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون صدق الله مولانا العظيم. سورہ المؤمنون 18ویں سپارے کی پہلی سورت اور اس کی ابتدائی 11 آیات میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے. یہ سورت مکی سورت ہے. جب مسلمانوں کا مرکز مکہ مکرمہ تھا تو نسبت مرکز کو ہے. قرآن مجید کی کل 114 صورتیں ہیں جس میں 86 صورتیں دور مکی میں نازل ہوئی جب مسلمانوں کا مرکز مکہ تھا تو ان کو مکی صورتیں کہا جاتا ہے، اور 28 صورتیں دور مدنی میں نازل ہوئی ان کو مدنی صورت کہا جاتا ہے. تو یہ جو تقسیم ہے مکی اور مدنی کی، یہ مرکز کو نسبت کے اعتبار سے ہے. یہ تقسیم اس اعتبار سے نہیں ہے کہ مکہ میں ہی نازل ہوئی تو مکی صورت ہو گئی اور مدینہ میں نازل ہوئی تو مدنی صورت ہو گئی. اس لیے کہ بہت ساری صورتیں تو سفر کے دوران، آیات سفر کے دوران نازل ہوتی تھی. تو اس لیے یہ مسئلہ سمجھ لیجئے کہ جو قبل از ہجرت ہو تو وہ مکی صورت کہلاتا ہے. تو مکہ اس لیے اس کو کہتے ہیں کہ اس وقت مسلمانوں کا مرکز مکہ تھا، اور جو بعد از ہجرت نازل ہوئی اس کو مدنی صورت کہا جاتا ہے اس وجہ سے کہ مسلمانوں کا مرکز مدینہ تھا. یہ نہیں کہ مکہ میں نازل ہوئی یا مدینہ میں نازل ہوئی. دوسرا یہ ہے کہ یہ تقسیم جو صورتوں کی گئی ہے کہ یہ مکی ہے یہ مدنی ہے، یہ ابتدائی آیات کا اعتبار کیا گیا یا اکثر آیات کا اعتبار کیا گیا. اگر ابتدائی آیات دور مکہ میں نازل ہوئی تو پوری صورت کو مکی صورت کہتے ہیں، اور اگر ابتدائی آیات دور مدینہ میں نازل ہوئی تو پوری صورت کو مدنی صورت کہا جاتا ہے. دوسری بات یہ سمجھ لیجئے کہ دور مکہ میں حالات کیا تھے. وہاں پر مشرکین نے مسلمانوں کے خلاف ایک محاذ کھول رکھا تھا. ان کے سرداروں کی طرف سے سخت مزاحمت جاری تھی. مسلمانوں کے لیے زندگی گزارنا مشکل تر بنا دیا گیا تھا. تو ایک طرف وہ مسلمان تھے جو معاشرے کے اندر ان کا کوئی سٹیٹس کوئی مقام نہیں تھا، اور اگر اسلام سے قبل کسی کا تھوڑا بہت کاروبار وغیرہ تھا تو وہ اسلام لانے کی وجہ سے وہ بھی ختم ہو گیا تھا. اور اس کے بالمقابل جو مشرکین تھے، ان کے جو سرداران تھے، ان کی تجارت پھیل رہی تھی، ترقی کر رہی تھی، اور خانہ کعبہ کے متولی ہونے کی بنا پر ان کا جو ہے ایک مقام، ایک رعب، ایک حیثیت پورے عرب معاشرے کے اندر موجود تھا. تو
تو ایک طرف مال کی فراوانی ہے، ریل پیل ہے، دنیا کے اعتبار سے عزت ہے، اقتدار ہے، منصب ہے، اختیارات ہیں، دوسری طرف کمزور لوگ ہیں جن کا معاشرے کے اندر کوئی مقام اور کوئی حیثیت نہیں ہے۔ ایسے صورتحال میں قرآن کی یہ آیت نازل ہوئی، اور اس میں قرآن نے یہ اعلان کیا قد افلح المؤمنون، مومن کامیاب ہو گیا۔ یعنی دنیا کے اعتبار سے دیکھا جائے تم ایمان والے تو خسارے میں تھے، نقصان میں تھے، لیکن قرآن نے آ کر کے یہ اعلان کر دیا کہ نہیں، مسلمان خسارے میں نہیں ہے، افلح المؤمنون، مسلمان کامیاب ہو گئے ہیں۔ یہ جو معیار دنیا والوں نے قائم کیا، یہ معیار ہی ناقص ہے، اس لیے کہ دنیا کی عزت، شہرت، جائیداد، منصب، اختیارات، اقتدار، یہ سب کا سب عارضی اور فانی ہے، اس کو دوام اور استحکام نہیں حاصل، یہ کسی وقت بھی زائل ہو سکتا ہے۔ جبکہ اس کے بالمقابل اہل ایمان کو اللہ رب العالمین جو کچھ دے گا وہ خیر و ابقا، وہ ہر اعتبار سے بہتر بھی ہے، وہ ابقا اور باقی رہنے والی ہے، پائیدار اور دوام اور استحکام اس کو حاصل ہے۔ اس لیے فرمایا گیا کہ قد افلح المؤمنون، ایمان والے کامیاب ہو گئے۔ فلاح کا معنی میں نے پہلے آپ کے سامنے کیا تھا کہ الفوز بالمراد، منزل کو جو شخص پہنچ جائے، مقصد کو جو حاصل کر لے، تو اہل عرب کہتے ہیں افلح الرجل، یہ شخص اپنے منزل کو پہنچ گیا، اپنے ٹارگٹ کو اس نے حاصل کر لیا۔ تو مؤمن کا ذکر ہو رہا ہے، مؤمن کی منزل جنت ہے، مؤمن کی منزل رب کی رضا ہے۔ اللہ فرما رہا افلح المؤمنون، ایمان والوں کو ان کی منزل مل گئی۔ جنت کا داخلہ اور جنت کا اعلان یہ تو قیامت کے دن ہوگا، حساب اور کتاب کے بعد وہاں فیصلہ سنا دیا جائے گا۔ تو یہ تو بات مستقبل کی ہے، لیکن یہاں ماضی کا صیغہ استعمال ہوا ہے، افلح، کامیاب ہو گیا۔ یہ نہیں کہا کہ کامیاب ہوں گے، نہیں، بلکہ کامیاب ہو گئے، ماضی کا صیغہ استعمال کیا ہے۔ یہ قاعدہ عربی زبان کا کہ جو کام مستقبل میں یقینی ہوتا ہے، جس میں کوئی شک اور کوئی تردد نہیں ہوتا، تو اس کو ماضی کے صیغے سے تعبیر کر دیتے ہیں کہ ہوگا تو یہ مستقبل میں، لیکن یہ اتنا یقینی ہے کہ گویا کہ وہ ہو چکا ہے۔ افلح، کامیابی کا اعلان تو مستقبل میں ہوگا، لیکن یہ اتنی یقینی بات ہے، افلح، اللہ فرما رہا ہے یہ کامیاب ہو گیا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ آگے ان کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، اور یہ بات میں نے آپ کو پہلے بھی بتائی ہے کہ قرآن کا انداز تحریری نہیں ہے بلکہ تقریری ہے۔ تحریری انداز اس کو کہتے ہیں کہ ایک موضوع سے متعلقہ تمام مباحث ایک ہی جگہ ذکر ہو جائے، اور جب دوبارہ ذکر کرنا ہو تو صرف اس کا حوالہ دے دیتے ہیں کہ فلاں مقام پر یہ بات ذکر کی گئی ہے۔ اس کو کہتے ہیں تحریری انداز، عام طور پر آپ کتابوں میں اس کو دیکھتے رہتے ہیں۔ دوسرا ہے تقریری انداز۔ تقریری انداز اس کو کہتے ہیں کہ جہاں پر جتنی بات ضروری ہے اتنی ہی بات نقل کر دی جائے، اور اضافی بات وہاں نقل نہ ہو۔ دوبارہ ضرورت آ جائے تو دوبارہ ذکر کر دی جائے، تیبارہ ذکر ضرورت پڑ جائے تو تیسری بار اس کو ذکر کر دیا جاتا ہے۔ تو قرآن کا یہ انداز تقریری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ایک مضمون ایک جگہ نہیں ملے گا، بلکہ وہ مضمون قرآن کی آیات میں اور قرآن کی صورتوں میں جا بجا آپ کو ملتا چلا جائے گا۔ تو یہاں پر اہل ایمان کی صفات کا ذکر ہو رہا ہے، تو یہ مطلب نہیں ہے کہ یہی صفات ہیں، نہیں، اس کے علاوہ بھی بہت ساری صفات ہیں جن کا ذکر گزشتہ دروس میں آپ نے سن لیا ہے۔ تو ان میں سے چند ذکر یہاں ہو رہی ہے۔ تو پہلی صفت جو یہاں بیان ہو رہی ہے، الذین هم فی صلاتہم خاشعون، جو اپنی نماز میں
عاجزی کرتے ہیں۔ الخاشعون، خشع اس کا معنی ہے ایسی عاجزی جو دل میں ڈر اور ہیبت کی وجہ سے طاری ہو جائے، اس کیفیت کی وجہ سے جو دل میں موجود ہے، ایک ڈر، ایک خوف، ایک رعب، ایک ہیبت، اس کی وجہ سے جو ہے اس کے اثرات انسانی جسم اور اس کے اعضاء پر ظاہر ہونے لگے، اسی کو خاشعون کہتے ہیں۔ یہ جو عاجزی ہوتی ہے یہ یہاں پر مراد ہے۔ اللہ کی عظمت، اللہ کی کبریائی، اللہ کی قدرت کاملہ، اس پر ایمان تو ہے ہی ہے جب اس کا استحضار ہوتا ہے اور یہ احساس ہوتا ہے کہ میں رب العالمین کے دربار میں کھڑا ہوں، میں خالق کائنات کے سامنے کھڑا ہوں، میں اپنے رب سے ہم کلام ہو رہا ہوں، یہ کیفیت جب ان کے اوپر طاری ہو جاتی ہے تو خاشعون، اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ ان کے اعضاء پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ اسی کیفیت کو عاجزی کہتے ہیں، اسی کو خاشعون کہتے ہیں۔ یہ اپنی نمازوں میں خشوع کرنے والے ہیں۔ اور حدیث جبرائیل میں آپ نے وہ مضمون پڑھ لیا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت جبرائیل نے یہ سوال کیا تھا کہ مل احسان، احسان کس کو کہتے ہیں؟ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَاعْبُدْ رَبَّكَ كَأَنَّكَ تَرَاهُ، اپنے رب کی عبادت ایسے کر جیسے کہ تو اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور اگر یہ کیفیت طاری نہیں ہوتی ہے تو کم از کم یہ کیفیت تو اپنے اوپر طاری کر لے کہ اللہ تجھے دیکھ رہا ہے۔ تو جب یہ احساس پیدا ہو جائے تو اس کے نتیجے میں خود بخود جو ہے جسم پر ایک خاص کیفیت طاری ہو جاتی ہے، ایک عاجزی والی صورت پیدا ہو جاتی ہے، اسی کو خاشعون کہتے ہیں۔ والذین هم عن اللغو معرضون، اور مومن بندے، کامیاب بندے، ایمان والے وہ ہیں جو لغو باتوں سے دور رہتے ہیں۔ اللغو، لغو عام ہے، ہر وہ بات جو بے فائدہ ہو اس سے جو ہے مومن بندہ دور رہتا ہے۔ اس میں جو ہے شرک بھی آتا ہے، کفر بھی آتا ہے، نفاق بھی آتا ہے، گناہ کی تمام قسمیں آتی ہیں، رسوم و رواج بھی آتا ہے، لا یعنی فضول گپیں بھی آتی ہیں۔ ہر وہ شے جس کا کوئی فائدہ اور کوئی حاصل نہیں ہے وہ لغو ہے۔ مومن بندہ اپنی زندگی کی قدر کرتا ہے، اپنی زندگی کی لمحات کو قیمتی سمجھتا ہے اور اس کے ذریعے وہ اپنے لیے آخرت کا زاد راہ جمع کر رہا ہوتا ہے۔ والذین هم للزکاة فاعلون، اور ان کی تیسری صفت یہاں بیان کی کہ یہ وہ لوگ ہیں، کامیاب بندے، ایمان والے وہ ہیں، للزکاة فاعلون، جو زکوٰۃ ادا کرتے ہیں۔ زکوٰۃ کا حکم مکی دور میں آ گیا تھا، جیسے یہاں پر اس کا حوالہ ہے، جبکہ اس کی تفصیلات، جزیات، مصارف، نصاب وغیرہ وغیرہ یہ دور مدینہ میں آیا ہے، لیکن فی جملہ حکم زکوٰۃ کا دور مکی میں آ گیا تھا۔ اس لیے یہاں پر ذکر کیا کہ جو بندے ہیں کامیاب ہونے والے، یہ جو ہے اپنے مالوں کو اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں، اور ایک مستقل عمل ہے۔ فاعلون کا مطلب یہ ہے کہ یہ ہمیشہ کے ساتھ یہ کام کرتے ہیں، یہ نہیں کہ کبھی دے دیا اور کبھی نہیں دیا، ایسا نہیں، بلکہ مستقل مزاجی کے ساتھ اس عمل پر کاربند ہیں۔ چوتھی صفت یہاں بیان ہو رہی ہے، والذین هم لفروجہم حافظون، کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت شرمگاہ سے ایک یہ ہے کہ اپنے ستر کو غیروں کے سامنے ظاہر نہیں کرتے، نہ ایسا لباس پہنتے ہیں کہ جس میں جو ہے ان کی شرمگاہ ظاہر ہوتی ہو، نہیں، بلکہ اپنے شرمگاہوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ دوسرا یہ ہے کہ اس کا غلط استعمال نہیں کرتے، الا علی ازواجہم، ہاں اپنی بیویوں کے ساتھ تعلق
او ما ملکت ایمانہم، یا جو ان کی ملک یمین میں ہو۔ ملک یمین سے مراد لونڈی ہے جس کا وجود آج نہیں ہے، لیکن اس سے فائدہ اٹھانا شرعاً جائز تھا۔ ان کے حق میں مالک کا ملکیت ہونا ہی نکاح کے نکاح کی طرح ہے، لیکن اب تو وہ نہیں ہے، لہذا یہاں پر صرف نکاح کی صورت میں بیوی کے ساتھ تعلق جائز ہے۔ اس میں فَإِنَّهُمْ غَيْرُ مَلُومِينَ، اس معاملے میں ان پر کوئی ملامت نہیں ہے۔ فَمَنِ ابْتَغَى، پس جو کوئی طلب کرے، وَرَاءَ ذَلِكَ، اس کے ماں سوا کچھ اور، فَأُولَئِكَ هُمُ الْعَادُونَ، تو یہی لوگ حد سے بڑھنے والے ہیں۔ یعنی نکاح کے علاوہ باقی تمام طریقے، باقی تمام اعمال جو ہے ایک مرد اور عورت کے درمیان، وہ جو ہے سب کا سب جو ہے حد سے تجاوز ہے، ناجائز ہے، وہ سب کی سب زنا کی قسمیں ہیں۔ اللہ رب العالمین نے اس سے منع فرما دیا ہے۔ صرف ایک نکاح قانونی عمل ہے جس کے ذریعے خاندان بنتا ہے، جس کے ذریعے شوہر قوام بنتا ہے، وہ ذمہ داری اٹھاتا ہے، وہ بوجھ سنبھالتا ہے، بیوی اس کی اطاعت کرتی ہے، اس کے بچوں کی پرورش کرتی ہے، تربیت کرتی ہے، اس کے نتیجے میں دونوں اللہ کے اجر کے مستحق بنتے ہیں۔ یہ وہ قانونی طریقہ ہے جو اللہ رب العالمین نے بتایا ہے۔ اس کے علاوہ خواہش نفسانی کو پورا کرنے کے لیے، جانوروں کی طرح زندگی گزارنے کے لیے مرد اور عورت کے درمیان ناجائز اختلاط، جس کے نتیجے میں نہ نسب برقرار رہے، نہ عزت برقرار رہے، نہ عصمت کا تحفظ ہو سکے، نہ ذمہ داریوں کا بوجھ اٹھایا جا سکے، ان تمام امور پر شریعت نے پابندی عائد کر دی۔ والذین هم لاماناتہم وعہدہم راعون، اور کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنی امانتوں کی اور اپنے عہد و پیمان کی حفاظت کرتے ہیں، پاس رکھتے ہیں۔ امانت سے مراد ایک تو وہ امانت ہے جو اللہ اور بندے کے درمیان ہے، وہ امانت ایمان کی صورت میں ہے کہ بندہ مومن نے ایمان اختیار کر لیا، ایمان اختیار کرنے کے نتیجے میں اللہ نے اس کے ذمے احکامات لاگو کر دیے۔ یہ تمام کے تمام احکام اللہ کی امانت ہے، خود قرآن ایک امانت ہے، دین ایک امانت ہے، اس کے مطابق عمل کرنا اس پر لازم ہے۔ دوسری قسم امانت کی وہ انسانوں کے درمیان ہے کہ ایک انسان جو دوسرے انسان کے ساتھ تعلق رکھتا ہے، اس حوالے سے کبھی اس طرح ہوتا ہے کہ باہمی مکالمہ ہوتا ہے، بات چیت ہوتی ہے، وہ بات چیت دو افراد کے درمیان ہے تو اس کو امانت رکھا جاتا ہے، تیسرے کے سامنے اس کو ظاہر نہیں کیا جاتا ہے۔ کبھی ایسا ہوتا ہے دو افراد سے زیادہ ایک مجلس ہوتی ہے، اس مجلس کے اندر کوئی بات ہوتی ہے، اس بات کو اس مجلس کے شرکاء کے درمیان رکھنا لازم ہوتا ہے، باہر کے دیگر افراد کو بتانا جو ہے صحیح نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ جو مجلس کی بات ہوتی ہے یہ بھی امانت ہے، مجلس کے دوران جو کی گئی بات اس کی حفاظت لازم ہے۔ اسی طریقے سے کوئی کسی کے پاس کوئی شے رکھوا دے، مال ہو، پیسہ ہو، کوئی اور شے ہو، تو اس کی حفاظت اس کے اوپر لازم ہے۔ اسی طریقے سے کوئی عہدہ، منصب، اختیار، کوئی شے کسی کو حاصل ہو جائے تو یہ مسلمانوں کی اجتماعی امانت ہے جو اس کے سپرد کی گئی ہے، اس کی حفاظت کرنا اس پر لازم ہے۔ وعہدہم، اور اپنے عہد کی یہ لوگ پاس کرتے ہیں۔ عہد معاہدہ ایک رب کے ساتھ ہوا ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ یہ جو ہے عالم ارواح میں اللہ رب العالمین نے آدم کی پشت سے تمام ان انسانوں کی ارواح کو جمع کر لیا تھا، نکال لیا تھا جو قیامت تک پیدا ہوں گے زمین پر۔
ان سب سے یہ فرمایا تھا الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ قالوا بلا، سب نے کہا تھا تو ہمارا رب ہے۔ یہ ایک عہد ہے جس کو عہد الست کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اسی طرح جب ایک شخص کلمہ پڑھتا ہے، اقرار کرتا ہے اشہد اللہ الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، کہ میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے ماں سوا کوئی الہ نہیں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو میں اللہ کا بندہ اور اس کا رسول تسلیم کرتا ہوں، یہ ایک معاہدہ ہے اللہ اور بندے کے درمیان، رسول اور بندے اور امتی کے درمیان، کہ میں اللہ کے احکام کے مطابق عمل کروں گا، میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق عمل کروں گا۔ یہ عہد ہے ایک انسان اور اس کے خالق کے درمیان، ایک امتی اس کے رسول کے درمیان۔ فرمایا وعہدہم راعون، اپنے عہد کی پاس رکھتے ہیں۔ اسی طریقے سے انسانوں کے درمیان معاہدات ہوتے ہیں، ان معاہدات کی پابندی کرنا، ان کا خیال رکھنا، یہ جو ہے جو مؤمن کامیاب ہونے والے ہیں ان کی صفت ہے۔ والذین هم علی صلواتہم یحافظون، آخری صفت یہاں بیان ہو رہی ہے کہ یہ کامیاب مؤمن وہ ہیں جو اپنی نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ ابتدا ہوا تھا الذین هم فی صلاتہم خاشعون، اب اختتام ہو رہا ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون۔ شروع میں بھی نماز کا ذکر ہے، آخر میں بھی نماز کا ذکر ہے۔ اس سے نماز کی اہمیت کا اندازہ ہوتا ہے۔ اہم العبادت نماز ہے، تمام عبادات میں، تمام اعمال میں سب سے اہم عبادت جو ہے وہ نماز ہے۔ قیامت کے دن جب عملی محاسبہ ہوگا انسان کی زندگی کیسے گزری ہے تو اس میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا۔ اگر نماز درست ہے تو باقی چیزیں درست ہو جائیں گی، اگر یہ درست نہ ہوئی تو پھر جو ہے باقی چیزوں پر بھی اس کا اثر پڑے گا۔ الصلاۃ عماد الدین، نماز دین کا ستون ہے۔ افضل الاعمال الصلاۃ، سب سے بہترین عمل نماز ہے۔ اس شخص کا کوئی دین نہیں ہے جو نماز نہیں پڑھتا۔ نماز کا مقام دین میں ایسے ہے جیسے سر کا مقام جسم میں ہے۔ یہ اور اس قسم کی متعدد احادیث ہیں کہ جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کی اہمیت بیان کی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے جان بوجھ کر نماز ترک کر دی، چھوڑ دی، قصداً چھوڑ دی، نہیں جاتا ہے نماز پڑھنے، آواز آ گئی، آذان ہو گئی، مسجد کھلی ہوئی ہے، امام تیار ہو گیا، مقتدی تیار ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے، لاپرواہ ہے، توجہ ہی نہیں دیتا، اہمیت ہی نہیں دیتا ہے اور نہیں پڑھتا ہے تو فرمایا جس نے جان بوجھ کر قصداً نماز ترک کر دی فقد کفر، اس نے کفر کر لیا ہے۔ یہ اتنا سخت معاملہ ہے۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کی تحقیق کے مطابق اس شخص کو قتل کیا جائے گا، اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھی جائے گی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن نہیں کیا جائے گا۔ دوسری طرف امام شافعی، امام مالک رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس کو قتل کیا جائے گا، البتہ اس کی نماز جنازہ ہوگی، اس کو مسلمانوں کے قبرستان میں دفن کیا جائے گا، اس کی میراث تقسیم ہوگی۔ مطلب یہ کہ اس کو مسلمان ڈکلیئر کرتے ہیں۔ امام احمد تو مسلمان ہی تسلیم نہیں کرتے ہیں، جبکہ ہمارے چوتھے امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کی تحقیق یہ ہے کہ اس کو جیل میں رکھا جائے گا یہاں تک کہ یہ نماز پڑھنا شروع کرے، یا تو نماز پڑھے گا یا جیل میں رہے گا، نہیں پڑھتا جیل میں موت آ جائے گی لیکن جیل سے باہر نہیں نکلے گا۔ یہ اتنا اہم معاملہ ہے۔ تو یہاں پر صفت بیان ہو رہی ہے والذین هم علی صلواتہم یحافظون، کہ کامیاب مومن وہ ہیں جو اپنے نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ حفاظت سے مراد یہ ہے کہ 5 وقت دائمی طور پر نماز پڑھتے ہیں۔ یہ نہیں کہ رمضان آ گیا تو شروع ہو گئے اور رمضان چلا گیا تو نماز بھی چلی گئی، نہیں، بلکہ 365 دن جو ہے یہ ان کا عمل ہے۔
دوسرا حفاظت نماز یہ ہے کہ با جماعت نماز پڑھتے ہیں اور اس طرح نماز پڑھتے ہیں کہ اس کے تمام آداب شرائط کا خیال رکھتے ہیں. یہ نہیں کہ ایک بوجھ اپنے سر سے اتارنا ہے اور جان چھڑانی ہے، نہیں، بلکہ نماز کو اس کے تمام آداب کے ساتھ ادا کرتے ہیں. یہ ہے نماز کی حفاظت. آخر میں اب اللہ رب العالمین انعام ذکر کر رہا ہے. اولئک هم الوارثون، یہی لوگ ہیں جو وارث ہیں. الذین یرثون الفردوس، جو فردوس کے مالک ہوں گے. ہم فیہا خالدون، اور اس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. الفردوس جنت کا اعلیٰ ترین مقام. فردوس کا لغوی معنی ہے سرسبز وادی. یہ جنت کا سب سے بلند مقام ہے. اوپر عرش الہی، پھر مقام محمود اور پھر جنت الفردوس. تو اللہ فرما رہا ہے جو ان 6 صفات جو یہاں ذکر ہو گئی ہیں ان پر کاربند رہے گا، ان کی پابندی کرے گا، تو عوض میں وہ جنت الفردوس کا مالک بنا لیا جائے گا. اور یہ اتنی قیمتی جگہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اہل ایمان کو یہ دعا سکھلائی ہے کہ جب بھی تم سوال کرو تو اللہ سے جنت الفردوس کا سوال کرو. اللہم انی اسألک الجنت الفردوس. یہ دعا سکھلائی ہے کہ اس دعا کو کیا کرو. تو فرمایا کہ یہ جو ہے جو عمل کرے گا اس کو عوض میں یہ جنت ملے گا. ہم فیہا خالدون، جس میں یہ ہمیشہ رہیں گے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی آپ پر وحی اترتی تو آپ کے چہرے کے آس پاس اس طرح آواز آتی جیسے شہد کی مکھی کی گنگناہٹ ہو. فرماتے ہیں کہ ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہوئی. تھوڑی دیر کے بعد آپ نے قبلے کی طرف منہ کر کے دونوں ہاتھ اٹھا کر دعا کی کہ اے اللہ ہمیں زیادہ کر، تھوڑے نہ رہنے دے. ہمیں عزت عطا فرما، ذلیل نہ رہنے دے. ہمیں عطا کر اور محروم نہ کر. ہمیں دوسروں پر مقدم کر، دوسروں کو ہم پر مقدم نہ کر. ہمیں خوش کر دے اور ہم سے خوش ہو جا. یہ دعا فرمائی. اس دعا کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھ پر 10 آیات نازل ہوئی ہیں، جو ان پر عمل کرے گا وہ جنت میں داخل ہوگا. اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہی آیات کو، جس کا درس میں نے آج آپ کو دیا، ان آیات کو قرات کی ہے کہ یہ وہ آیات ہیں کہ ان آیات سے پہلے کہ بیان کرنے سے پہلے آپ نے دعا کی اور پھر جو ہے اس کے بعد صحابہ کو بتا دیا کہ یہ آیات مجھ پر نازل ہوئی ہیں. ان صفات کے متصف لوگوں کو اللہ رب العالمین جنت الفردوس عطا کرے گا. اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.